بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور سیدھی بات کہا کرو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کری، زور دیں اس بات پر، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کری وہ بہت بڑی کامیابی بات ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات محترم، کچھ چند جماعت سے کچھ سماجی حوالے سے جو احادیث ہیں نبی علیہ السلام کے فرمودات ہیں اس پہ بات کر رہا ہوں، شاید اس حوالے سے آخری جمعہ ہو، آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن چونکہ آنے والا جمعہ تقریباً 14 اگست کے قریب ہے، ہماری آزادی کا رمضان کی ہے، اس کو اٹھا کے اگست میں فٹ کر دیا گیا ہے۔ چلو تو اس حوالے سے تھوڑی سی آزادی پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا بات کر لیں، مادر پدر آزادی پہ نہیں، بہرحال آزادی کے تقاضے کیا گزرا کیا پایا، اس حوالے سے آئندہ جو میں انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو ہمارا پیچھے سلسلہ سماجیات کے حوالے سے چل رہا تھا، سماجی حوالے سے نبی علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں، فرامین ہیں، اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ملک کی، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلام میں عیسائیت نہیں ہے، خانیت نہیں ہے جس کو آپ مسجد میں بند کر دیں، عبادت گاہ میں بند کر دیں۔ یہ مسجد کے مصلے سے لے کر اقتدار سے کی کرسی تک، فرض سے لے کر عرش تک، تمام معاملات کو یہ گھیر لیتا ہے اسلام۔ یہ دین ہے، کمپلیٹ کور آف لائف ہے، زندگی کا کوئی لمحہ اس سے باہر نہیں۔ ساتھیوں کو جب کوئی تحریر بری لگتی ہے نا سوشل میڈیا پہ، میں نہیں کہتا جی آپ صرف ایک حدیث یا قرآن کو یہ چیز شیئر کیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی سوچ میں افسوس ہوتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں بس قرآن کی وہ آیت بیان کی جائے جو ان کی اور ان کی پارٹی کے مطابق ہو، بس چونکہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے، کوئی پارٹی کسی اپنی پارٹی کے خلاف بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بڑے عجیب رویے ہیں اس معاشرے کے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ نصیب فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی قبر میں میری اور آپ کی پارٹی کا لیڈر یا ڈیلر یا قائد نہیں آئے گا، یاد رکھیں، وہاں بس میرا اور آپ کا حساب کتاب ہے، اعمال نامے، بس یہ بات یاد رکھیں۔ یہ سوچ ہی پیدا نہیں ہے معاشرے کے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پہ آتا ہوں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا، 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلی بات، عیادت المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ یہ چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز۔ ہمارے ایک ساتھی جو ہمارے پاس اوقات جمعے میں بھی آیا کرتے تھے، غالباً ایڈوکیسی سے بھی تھوڑی سی وابستگی تھی، کچھ اپنی ان کی ملازمت تھی۔ چند دن پہلے DFC کالج انڈر پاس کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ گزشتہ جمعے نیت تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم راستے میں ان کی عادت کر لیں، ساتھیوں تھے، میری نیت تھی، یاد ہی نہیں رہا، میں جاتے ہوئے یاد رہا، نہ آتے ہوئے یاد رہا، ابھی تک افسوس ہو رہا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو، اللہ اس کے پسماندگار کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ اللہ جب تک دم میں دم ہے ایمان پر قائم رہنے
اور ایمان کے خلاف مرتضی ہونے والوں کے خلاف مجھے اور آپ کو مکمل طور پر سینہ سپر ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق بڑھ چکے ہیں، موت مقرر ہو چکی ہے، میرے اور آپ کے سینہ تان کے کھڑے ہونے سے ثابت قدمی سے نہ ایک دانہ رزق میں کمی آ سکتی ہے، نہ موت ایک لمحے پہلے آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، بس یہ میری اور آپ کی قسمت ہے کہ ہمیں کون سی موت چاہیے۔ سینما کے دروازے پہ موت چاہیے، مسجد کے دروازے پہ موت چاہیے، سڑک پہ موت چاہیے، اللہ کے دین کے لیے موت چاہیے، یا دنیا کے لیے موت چاہیے، جمہوریت کے لیے موت چاہیے، اسلام کے لیے موت چاہیے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اختیار میں دے رکھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عیادت المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی غرفۃ الجنہ، جب تک وہ عیادت کرتا ہے اللہ کی طرف سے جنت کے باغ میں ہوتا ہے، حتی یرجع، جب تک عیادت سے واپس نہ لوٹے اللہ کی طرف سے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کیا زور آوری یار، اندر جگہ نہیں ہے، باقی حضرات باہر تشریف رکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، حدیث، ایک حدیث سنا دیا، جب بندے مومن اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، صبح عبادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے جنت کے اندر وَكَانَ لَهُ خَلِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے باغ متعین فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے اس بندے کا باغ ہے جس نے میرے بیمار بندے کی جا کر بیمار پرسی کی ہے۔ یار اسے واک کرتے ہیں، بس کیوں آپ لوگوں کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کرتے ہیں، کانوں کو پھانتے ہوئے آتے ہیں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، کیا فائدہ اس طرح بیان سننے اور سنانے کا۔ 70,000 فرشتے صبح تک مغفرت کی دعا، شام تک مغفرت کی دعا، جنت میں اللہ اس کے لیے گھر متعین کر دیتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر جب آپ بیمار پرسی کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یار نہیں جاؤں گا گیلا کرے گا، کوئی ثواب نہیں، یار جانا ہی ہے کیا کرے، نہیں جائیں گے تو گلے شکوے ہوں گے، کوئی ثواب نہیں، یار خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ بیمار پرسی کے لیے بندہ ہاسپٹل جائے تو خالی ہاتھ جائے، لیکن لے کے کیا جائے؟ جیب میں پیسے نہیں، گھر کا بجٹ پورا ہوتا نہیں، چلو نہیں جاتا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات، بدقسمتی کی بات یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں لے گئے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ نے بیمار پرسی کے لیے، بیمار پرسی کے جانے کے لیے کچھ لے جانے کو ضروری قرار دیا، یہ بھی بدقسمتی، اور اس ضروری قرار دینے کی وجہ سے آپ کے لیے بیریئرز لگی، آپ نہیں جا سکیں، یہ سب سے بڑی بدقسمتی۔ بیمار پرسی کے لیے جانے میں کوئی ہدیہ لے جانا کوئی سنت نہیں ہے، آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، کوئی روکتا نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ ہر سنت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بدعت ہے، آپ لے جا بھی سکتے ہیں، لے جائیں، نہیں لے جا سکتے، ذرہ پر آپ اپنے جی کے اندر کوئی بھی ہیزیٹیشن فیل نہ کریں، کمپلیکس فیل نہ کریں، اس مسلمان بھائی کا حق سمجھیں کہ آپ جس کی عادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ حق المسلم،
علی المسلم خمس، مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ایک حدیث جواامع الکلم میں سے، اس میں بھی عیادت المریض ہے. وہاں بھی یہی کیا کہتے ہیں، مریض بیمار پرسی کرنا. یہ آپ اس پر احسان نہیں کر رہے، آپ پہ فرض ہے اور اس بیمار کا حق ہے کہ آپ اس کی جگہ بیمار پرسی کریں. آج دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، لوگ اپنے کاروبار میں مست ہوتے ہیں. بندہ بیمار ہوتا ہے، بندے کے والدین بیمار ہوتے ہیں، ہفتے تک پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہفتے کے بعد آتے ہیں تو 4 دوسرے ڈبے لے کر آتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے ناراضگی دور ہو جائے گی. نہیں ہوتی. بھول جائیں اس بات کو. غلط باتیں، غلط سوچ ہے. مہینے تک آپ چکر نہ لگا، اور جب چکر لگائے 4 دوسرے ڈبے اٹھا کے اور آپ سمجھیں کہ آپ نے فریضہ ادا کر دیا. غلط کر رہے ہیں آپ. وقت پہ بیمار پرسی کریں، جس سے جتنا تعلق ہے اتنا زیادہ اس کا خیال رکھیں. ہاں آپ کی رکاوٹیں ہیں، عوارض ہیں، تو کوئی واجب چھوٹ نہیں جاتا، سمجھائی بات کی. لیکن اپنی جگہ آپ اپنی کوشش پوری رکھیں. نیت یہ رکھیں کہ میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں. نیت یہ نہیں ہے معاشرتی رسوم و رواج ہیں، خاندانی رسوم و رواج ہیں، نہیں جاؤں گا ناراضگی آئے گی، خاندان والے ناراض ہوں گے، یہ بندہ ناراض ہوگا، یا اس کے ساتھ میرے مفادات لگے ہوئے یہ ناراض ہوگا. کوئی ثواب نہیں. بلکہ بعض نیتوں میں تو گناہ آ جاتا ہے. ثواب تو چھوٹا چھوٹا گناہ بھی آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. پھر حدیث کی طور پر ایک جملہ مشہور ہے لیکن اس کی سند کہیں نہیں ملتی، لیکن وہ بیمار کی آداب میں سے من عاد منکم فلیخفف. تم میں سے جو عیادت کرے اس کو چاہیے کہ ہلکا وقت کم لے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پوٹیشن لگا کے بیٹھ جائے، پالتی مار کے بیٹھ جائے اور وہ شروع ہو جائے. وہ بیچارہ کہے جلدی جلدی اٹھیں تو صحیح میں ذرا آرام کرو. غلط بات. ہاں آپ کا بیمار سے تعلق ایسا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بیمار میرے بغیر رہ نہیں سکے گا، اور بیمار کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے پاس جب تک رہے گا میرے لیے تو 24 گھنٹے 24 منٹ ہے. آپ 24 گھنٹے بھی ٹھہرے کوئی مزہ آئے نہیں. یہ تعلق کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کا بیمار کا اور آپ کا تعلق کیا ہے. آپ سے جہاں بے تکلفی ہے وہاں باقاعدہ اس سے پوچھ بھی لیں. کیوں؟ بیمار کے لیے پھر اپنا نظام الاوقات ہوتا ہے، اپنا شیڈیول ہوتا ہے، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہے چاہے وہ اپنے گھر میں. یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر. نیت ٹھیک رکھے، حق سمجھے اپنے اوپر، اور پھر جب آپ اس بیمار کے پاس جائیں تو اس کا حوصلہ نہ توڑیں بلکہ سنت طریقہ اپنائیں. سنت میں ایک سے زائد دعائیں منقول ہیں. آپ بیٹھیں، اس سے پوچھیں، اس کا حال چال پوچھیں، اور پھر الفاظ وہی ادا کریں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے. تو برکت ہی برکت ہے. کم سے کم اتنا تو یاد رکھیں، لا بأس طہور انشاءاللہ. میرے بھائی آپ بیمار ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں حرج والی بات نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ پاک کر دیے، آپ کو پاک صاف کر دیا. لا بأس طہور انشاءاللہ. اس بیماری سے آپ کے سارے گناہ جڑ گئے. آخرت بھی اچھی، دنیا بھی اچھی. تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں. یہ بیماری تو آپ کو پاک کرنے کے لیے آئی ہے. جہاں یہ تسلی ہے وہاں یہ دعا ہے. لا بأس طہور انشاءاللہ. میں کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا لکھا ہوتا تھا. کوئی فوت ہو جاتا ہے ریپ 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 RIP لکھا ہوتا ہے. میں حیران، یہ ریپ کون سا دنیا کا لفظ آ گیا؟ ریپ ریپ ریپ. اتنی توفیق نہیں کہ اس ریپ جیسے خناس لفظ کی جگہ لکھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. ریپ ریپ لگے ہوئے، اس سے اچھا ٹپ ٹپ لگے رہے ہیں آپ. ریپ ریپ لگے ہوئے کیا طریقہ ہے خدا کی قسم. پھر میں نے سوچا میں نے اس کا مطلب تو ریسٹ ان پیس بنتا ہے، شاید یہی بنتا ہوگا. لا الہ الا اللہ. دعا دینی بھی ہمیں نبی کے الفاظ میں نہیں آتی. لا الہ الا اللہ. لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. وہ آخری آرام گاہ تھوڑی، اس سے اگلا بھی مرحلہ ہے. قبر پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. یہ کس نے کہا آخری آرام گاہ؟ یہ تو پہلا مرحلہ شروع ہے.
پھر آخری عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. دوسرا واتباع الجنائز. ہاں مریض کی عادت میں ایک بات یاد رکھیں، مریض کی عادت مرد و زن دونوں کے لیے ہے. عورتوں بھی اپنے محرم کی عادت کر سکتی ہیں، مرد کے لیے بھی اپنی عورتیں ہیں جو محرم عورتوں کی عادت کر سکتا ہے، باقی مرد تو ہر مرد کی عادت کر سکتا ہے. واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا. یہ عورت پہ نہیں، مرد کے لیے بس، یہ عورت کے لیے نہیں. عورت گھر جا کے تسلی دے، جنازے کے پیچھے نہ آئے. اسلام نے عورت کو جنازے کے دھرنے میں بھی جانے کی اجازت، دھرنا ہی ہو گیا نا بھائی، وہ دھرنا ہی ہوتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے اور کیا، اس جنازے کے جلسے میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی اس کو. وہ جنازے کے ہجوم میں نہیں جائے گی، وہ گھر پہ جائے گی، گھر پہ جا کے گھر کی خواتین کو تسلی دے گی، جنازے کے ساتھ نہیں کر سکتی. اسلام نے عورت کی آبرو کا، ناموس کا، وقار کا کتنا خیال رکھا ہے. کیوں؟ اسلام کو بندے کی کمزور فطرت کا پتہ ہے. یہ شانے سے شانہ ٹکرائے گا، باتیں بنیں گی، سوشل میڈیا گرم ہوگا، ایک دوسرے کی لباس اتریں گے، اور جو کام عدالت میں ہونا چاہیے وہ مجھے دروازے کے چوک پہ ہوگا یا وہ میڈیا کی آزادی چوک پہ ہوگا. نہیں ہو رہا ہے آج کل. کسی کو اتنی غیرت بھی ہے کہ یہی سوشل میڈیا میں جو کمنٹ آ رہے ہیں، ہماری ماں بھی پڑھ رہی ہے، بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں، ہماری نابالغ بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بالغ بچی بھی پڑھ رہی ہیں. اب ان کو پتہ چلے ہمارے بوڑھے نکم میں اس ٹائپ کے لوگ ہیں، بتائیں ان کے اندر گناہ کی ہیبت ختم ہوگی کہ نہیں؟ ان کے اندر بڑوں کا وقار داؤ پہ لگے گا نہیں؟ ابا جی گھر پہ آ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ابا جی بھی شاید ایسے ہی. بھائی گھر پہ آ رہا ہوگا، وہ کہے گا بھائی بھی شاید ایسے ہی. اسلام نے کتنا وقار رکھا ہے عزت کا. کوئی کسی پہ غلط الزام لگا دے وہ حد قدر سے بچ نہیں سکتا، اور اگر الزام لگانا بھی ہے سیدھے عدالت کے اندر پہنچے، لگانے والا بھی عدالت میں جائے، جس پر لگایا گیا وہ بھی عدالت میں جائے. نہ یہاں لگانے والا عدالت میں جاتا ہے، نہ جس پر لگایا گیا وہ عدالت میں جاتا ہے. دونوں میڈیا کے اوپر اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں. کچھ تو کام خراب ضرور ہے. یہ عجیب بات ہے، جو عدالت میں مسئلہ حل ہونا چاہیے وہ چوک پہ حل ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازے کے پیچھے چلنے میں عورت شامل نہیں ہے. اس عورت کو پی ٹی آئی بھی گھر میں رکھے، مسلم لیگ بھی گھر میں رکھے، جماعت اسلامی بھی گھر میں رکھے، اور جے وائی فضل الرحمان اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھر میں رکھیں. اس کو باہر نہ آنے دیں. یہ باہر آئے گی ستیاناش کر کے رکھ دیں گی. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں. کوئی کام ہاتھ میں نہیں آتا اور مردوں کے شیطان کے، وہ عورتوں کے ذریعے کام لے لیتا ہے. آج جس طرح کا بازار اخلاقیات کے حوالے سے گرم ہے، براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے اخلاقیات اور حیا کی جنازہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ آپ صرف دو پارٹیوں کا مسئلہ نہ سمجھیں، گھر گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. گھر گھر میں اس چیز کا پتہ ہے. اب بتائیں حیا پر اس کی زد نہیں پڑتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لگانے والی بھی 4 سال سے صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہی بات کی جس پر لگایا گیا وہ بھی عدالت میں نہیں جاتا. جائیں، شاید میرا خیال چلا گیا ہوگا، جانا چاہیے جائیں. ہم کسی کی فیور نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں 62 کی تلوار ان سب پہ چلے، اور جس چیز پہ حق چلے نہ ہم کسی پہ نہ چلے، لیکن چلے سب پہ. وہ ایک الگ بات ہے 62 کی تشریح کیا ہونی چاہیے، وہ میں یہاں بات نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ موقع ملے گا تو بات ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلو. مرد نہیں، عورتیں نہیں، صرف مرد. عورتیں تسلی دے جا کے کرنا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من شہید الجنازہ، من شہید الجنازہ، یہ جنازہ جیم کے زبر کے ساتھ خود میت کو کہتے ہیں. من شہید الجنازہ حتی یصلی
قیرات، جس کسی نے کسی کے جنازے میں شرکت کی یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اس کے لیے ایک قیرات اجر ہے، ایک قیرات اجر بتاتا ہوں۔ ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، اور جو اتنی دیر تک جنازے میں شریک رہا کہ اس کو دفن کر دیا گیا، دفن تک شریک رہا، فله قيراطان، اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے۔ قیل وما القیراطان، یا رسول اللہ یہ قیراطان کیا ہے؟ کہا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ قیراطان سے، اتنا بڑا ہے واللہ 2 پہاڑ سونے کی بھی کر سکتا ہے، سونے سے اوپر کی بھی کسی چیز کی کر سکتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو قیرات کا تعلق تو غالباً سونے کے ساتھ ہے نا، ایک قیرات سونا یا جو بھی ہے۔ کا مثل الجبلین العظیمین، یہاں قیرات سے مراد کیا ہے؟ 2 قیرات، 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ شاید قیرات کا تعلق خالص سونے سے نہ ہو، لیکن بہرحال یہاں مراد یہی ہے، 2 بڑے پہاڑ جتنا اجر اللہ دے۔ لا الہ الا اللہ واتباع الجنائز، پھر جنازے میں جانے کے آداب بھی ہیں۔ یہاں جنازے کے آداب کیا ہیں؟ کک پتہ نہیں ہوتا، نماز جنازے ہی نہیں آتا۔ ارے بھائی جس کو نماز آتی ہے اس کو نماز جنازہ آتا ہے، اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہ وہی پڑھنے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، پہلی اللہ اکبر کے بعد، دوسری اللہ اکبر کے بعد آپ نے وہی درود پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، تیسری اللہ اکبر کے بعد آپ نے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جتنا آتا ہے پڑھ لیں۔ ہمارے لیے یہ دعائیں بھی پورے سرات بن چکی، کسی کو آتا ہی نہیں آتا کوئی بھی ایسی دعا جو عام مسلمانوں کے لیے پڑھ کے دیا جائے۔ اور تیسری اللہ، چوتھی اللہ اکبر، چوتھی کے بعد آپ کا سلام جائے، اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا جائے، یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرنا نہیں آتا، کلمہ شہادت، کیا مطلب ہے کلمہ شہادت؟ کچھ سمجھائے تو صحیح نا؟ آپ نے کوئی سینٹنس بولا ہے تو کوئی انکمپلیٹ سینٹنس تو نہیں بولیں گے نا، کمپلیٹ بولیں گے۔ کیا مطلب ہے کلمہ شہادت؟ کیا جہالت ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے جنازے کے پیچھے اونچی آواز میں ذکر کرنا مکروہ ہے، خاموشی سے چلے، سروس کے بغیر باتیں بھی نہ کریں، بنا ضرورت بات نہ کریں، دل میں آپ جو مرضی ذکر کریں، استغفار کریں، میت کی دعا کریں، جو مرضی کریں، چلتے ہیں۔ یہاں کلمہ شہادت کہتے ہیں، بس اس پر سارے خاموش ہو جاتے ہیں، کلمہ شہادت۔ اٹھانے کا بھی طریقہ نہیں آتا، کندھا دینے کا بھی طریقہ نہیں آتا، جنازہ پیچھے ہوتا ہے لوگ آگے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ دائیں بائیں ہو سکتی، آگے نہیں ہو سکتے، آگے صرف جنازے کو کندھا دینے کے لیے ہو سکتے ہیں، اور کندھا بھی کیسے دینا ہے؟ سب سے پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف چلے جائیں، آگے دائیں، جو میت کے دائیں ہاتھ کی طرف جا کے دائیں کندھے پہ کندھا دیں، اپنے دائیں کندھے پہ رکھیں اور 10 قدم چلیں، پھر اسی طرح پیچھے آئیں، سب بات کی۔ اب اس کے دائیں پاؤں کو کندھا دیں، کتنی زبردست ترتیب ہے۔ میت کے دائیں ہاتھ کی طرف جا کے ہاتھ میں لے کے 10 قدم چلے، 10 قدم چلنے تک، ہاں بیچارہ بہت ہی کمزور ہے کہ تو پیچھے والا جلدی اٹھا لے، اس سے ریکویسٹ کر دیں، ایسا نہ ہو بوڑھی اماں کو آپ سڑک زبردستی پار کروا دیں، ایسا مسئلہ نہ ہو، اٹھا سکتا ہے تو اس کو اٹھا لیں، نہیں آپ سمجھتے کمزور ہے تو ریکویسٹ کرنے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ سنت طریقہ یہ 10 قدم چلے، پھر پیچھے ہٹیں، پھر میت کے بائیں پاؤں کی طرف اٹھائیں، اپنے ہی بائیں دائیں کندھے، دائیں پاؤں دائیں کندھے، پھر آپ آئیں میت کے بائیں ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ کو آپ نے بائیں کندھے پہ رکھا، بائیں ہاتھ کو بائیں کندھے پہ، لمحہ آپ اندر کی طرف ہوں گے، کندھا بائیں ہوگا آپ کا، پھر اسی طرح پیچھے آ کے بائیں پاؤں کو پھر 10 قدم چلنے کے بعد پھر بائیں اس کے دو پاؤں اس طرف آ گئے، 10 قدم چلنے کے بعد پھر اگلے کو بنا، پھر سیدھے قبرستان لے جائیں، اور جب تک میت نہ رکھی جائے نہ بیٹھے نیچے، کوئی کمزور ہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ ان چیزوں کی، اور کوشش کریں موبائل استعمال نہ کریں، بہت ہی ضرورت ہے تو وائبریشن کر رہے تھے،
بلا ضرورت باتیں نہ کریں. اور یہاں کیا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے اور میں حیران ہوں, میں جتنے کسی بڑے پڑھے لکھے یا بااثر شخصیت یا اس کے ملنے والوں کے جنازے میں گیا ہوں, وہاں اتنا ہی زیادہ شادی کا سما ہوتا ہے. یہ میں نے چیز بہت نوٹ کی. جتنی کسی بااثر شخصیت یا اس کے ملنے والے کے جنازے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, وہاں اتنا ہی شادی کا سما ہوتا ہے. جب تک آپ پوچھیں نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں غم ہے کہ شادی. اور بالکل شادی کے لیے نئے سوٹ پہن کے, جس کا ابا فوت ہوا وہ بھی کاٹن کے گرم ٹکڑوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے, ایسے کمرے میں مل رہا ہوتا ہے تاکہ سری ٹوٹے نہ. کوئی طریقہ نہیں ہے. تھوڑا سا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں, پھر آگے چلیں. واتباع الجنائز, تیسرا حق وتشبیت العاطس, جو چھینک رہا ہے اس کی چھینک کا جواب دینا. چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہنا. بات یاد رکھیں. پہلا حق کیا تھا؟ عیادت المریض واتباع الجنائز وتشبیت العاطس. چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو جواب سننے والا یرحمک اللہ کہے. الحمدللہ کہنا سنت ہے, لیکن یرحمک اللہ کہنا الحمدللہ سننے کے بعد کہنا واجب ہے. نہیں تو بعد دے گا گناہگار ہوگا. ہاں ایک مجلس سے اس پہ بندہ چھینکتا ہے تو اگر ایک ہی جواب دے دے سب کے لیے کافی ہو جائے. یہ بھی یاد رکھیں. اور یہاں دونوں طرف اعتداری ہے. اگر نام کوئی پکڑ لیتا تیری ایسی کی جیسی, وہ چھینکانے نہیں دیتا, یہ بھی غلط ہے. مغربی کلچر سے متاثرین کا کام ہے. سوری اچھی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طریقے سے چھینک لو اور الحمدللہ کہو. سننے والا یرحمک اللہ کہے. پھر جس نے یرحمک اللہ کہا ہے, جو چھینکنے والا سنے تو یہدیکم اللہ کہے. تین دعائیں بھی ہیں. ہاں سوری کیا کلچر ہے. جب کوئی گندا کلچر سیاست میں بھی اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے نا, گندی چیز اچھی لگتی ہے, اچھی چیز کے کو اپناتی ہے, وہ بندہ مغرور ہونے لگتا ہے. سیاسی غلبے کی خطرناک نتائج ہوا کرتے ہیں. یا ہمارے یہاں ہاتھ نہیں رکھتا, وہ چھینکتا ہے تو پورا بم پھاڑ دیتا ہے. ہی ایسی اگلا ہل ہی لے جاتا. بھائی یہ بھی غلط ہے. چھینکا ایک طریقے سے چھینک لیں. چھینک اللہ کی رحمت ہے. وہ بیماری بعد میں بنتی ہے. اگر کسی کو زکام لگا ہوا ہے وہ تو زحمت بن جائے گی بعد میں. بیماری کی رحمت ہے, اللہ کی طرف سے علاج کروائے, اللہ اس کی رحمت کو دوسری رحمت سے بدل دے. لیکن ویسے چھینک آنا یہ اللہ کی رحمت ہے. حدیث میں یہ رحمان کی طرف سے. اس لیے ان آداب کو اپنانے کی کوشش کریں. تشمیت العاطس, آپ اس کو تسمیت العاطس بھی پڑھ سکتے ہیں. شین سین دونوں کے ساتھ آتا ہے. چھینکا ہے مجمع میں, چھینک آ گئی, ایک دن الحمدللہ کہہ دیا کافی. کہنے والے کے لیے کہنا سنت ہے جس کو چھینک آئی, لیکن جس نے الحمدللہ سن لیا اس پر جواب دینا جو حق اللہ کہنا واجب ہے. آگے یہدیکم اللہ بھی کہنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر ایک مسلسل چھینکیں آتی جاتی ہیں, آج ادھر سے اللہ کی گردان شروع ہو جائے گی, نہیں وہ 3 تک ہے بس. چھینک آ گئی الحمدللہ یہ واجب ہے. اس کے بعد 2 دفعہ چھینکیں آ جائیں سنت ہے, واجب نہیں. چوتھی دفعہ چھینک آ جائے آپ خاموش ہو جائیں, اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیں کیوں اس کو زکام لگا. یہ نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک صحابی کو چھینکا ہی, آپ نے 3 دفعہ اسے یرحمک اللہ کہا, اور جب چوتھی مرتبہ چھینکا ہے تو آپ نے فرمایا رجل مسموم, بیچارے کو زکام لگا. بس اتنا جواب کافی. اس کا بھی جواب دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں, چونکہ اللہ کے نبی ہیں, امت کے لیے معیار ہیں, امت حرج میں نہ پڑے. آپ کو اتنا ہی عمل کیا جس سے امت حرج میں. وتشبیت العاطس 3 ہو گئے. ونصر الضعیف, کمزور کی مدد کرنا. ہم اس میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. اس کمزور کو دیکھتے ہیں معاشرے میں, اس کی مدد کریں. یہ نہیں کہ شکار ہاتھ میں ہے, 3-4 بچوں کی ٹیوشن فیس ادا ہو جائے گی, نہیں, اس کی مدد کریں, نیت اچھی کریں. وعون المظلوم, مظلوم کی مدد کرنا. ایک بندہ ہے بہت تکڑا لیکن مظلوم ہو چکا ہے. کمزور ایک الگ چیز ہے اور مظلوم ہونا, مظلوم کی مدد کرنا. 5واں. اور چھٹا ہوا افشاء السلام,
سلام کو رواج دینا، سلام کو رواج دینا، ہائے ہیلو یہ کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم، السلام علیکم. اور سننے والا کوئی جواب دے یا اس سے بھی بڑا جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک جواب ہے. آگے کوئی جواب نہیں، آگے ایسی عربی مارتے ہیں لوگ، وہ بھی غلط مارتے ہیں، وجنت والا ودوزخ والا، پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے الٹی عربی بناتے ہیں، عربی کی بھی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یا وعلیکم السلام کافی ہے. ہائے شاید مائیں چھوڑ دیں، نمستے نمسکار اور گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ یہ سارے ایسی خواہ بہانی باتیں ہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی کہیں ایسا ماحول ہے جو مسلمانوں والا نہیں، یا آپ کا باس مسلمان نہیں ہے، تو جیسے وہ سلام کرتے ہیں ویسے ہی سلام کرتے ہیں. آج کل تو سلام بڑا آسان ہے، وہ کا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، آج کل سلام کا بڑا آسان ہے. آپ یورپ میں کہیں کام کر رہے ہیں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے آپ کا جو باس ہے وہ مسلمان نہیں، تو آپ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا السلام علیکم کہہ دیا، آپ وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے وعلیکم بس. اور اس میں آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو، اللہ تجھے ہدایت دے. سمجھ آئی بات؟ اور مجلس میں آ کے ہر ایک کو ہاتھ ملانا ضروری نہیں. مجلس میں آپ داخل ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے میں مجلس میں آتا ہوں تو آپ سب کو سلام کرتے ہیں. ایک نے بھی جواب دے دیا کافی، آپ سب جواب دیں گے تو مہربانی ہوگی. لیکن ایک نے بھی جواب دے دیا کافی، یہ فرض ہے، یہ کفایہ ہے، فرض نہیں کفایہ ہے. صحیح بات ہے، فرض کفایہ بھی نہیں لیکن کفایہ ہے، سنت کفایہ یا واجب کفایہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو رواج دیں، یہ شعائر ہیں اسلام کے، یہ دین کی علامات ہیں، مسلمانوں کی علامات ہیں. یہ لا الہ الا اللہ. وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں مدد کرنا. ایک بندے نے قسم کھا لی، سچی قسم کھائی، غلط قسم کی بات نہیں ہو رہی، کہ قسم کھا لی، اب اسے اپنی قسم پوری کرنی ہے، تو آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں. بیچارے نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی ہے، ٹھیک ٹھاک اس کو صدقہ دینا پڑ رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، اچھی بات ہے. اب تو وہ بھی اپنی اوقات کے مطابق قسم کھائے، لیکن ہو جاتا ہے بندہ آپ میں سے باہر ہو جاتا ہے، کر دیا. اب آپ کو پتا ہے اسے قسم کھائے، آپ اس کی مدد کرتے ساتھ شریک ہو جائے. مطلب اس نے کہا میں اتنے لاکھ صدقہ کر دوں گا، چڑی دلے لیکن لاکھوں کا اس نے قسم کھا لی، وہ ساتھ شریک ہو جائے. لیکن اگر اسے نفلوں کی قسم کھائے میں 100 نفل پڑھوں گا، وہ خود ہی پڑھنے پڑیں گے اس کو، تو آپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی. الگ مسائل میں وقت کا. تو اس آج اس حدیث کی اتنی ہی بات کافی ہے. پھر کسی کو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی تو بات کریں گے. میں تھوڑی سی معاشرتی رویوں کی طرف چلا جاؤں. پہلے میں صادق و امین کی طرف چلا جاؤں، تھوڑی سی بات میں صادق و امین پہ کروں. صادق و امین اور فیصلہ کن قوتوں کے حوالے سے میں آپ کو اتنی بات بتا دوں، صادق و امین کے حوالے سے اس معاشرے کے سب سے بڑے مجرم فیصلہ کن قوتیں، جن کے ہاتھ میں ریاست کی لگام ہے، اصل مجرم. اب میرے پاس اس پر زیادہ وقت نہیں، کاش میں اسی پہ بات کرتا تو اچھا ہوتا، لیکن آپ میرا بیان ہی سیاسی سمجھ لیتے ہیں، تو اس لیے میں نے پہلے حدیث پہ بات کر دیا. میرے پاس بہت وقت کم ہے. اصل مجرم فیصلہ کن قوتیں ہیں صادق و امین کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ اگر بم دھماکے روک سکتے ہیں، مشینیں لگا سکتے ہیں، جس نے ٹیکس ادا نہیں کیا اس کو ممبر بننے سے روک سکتے ہیں، جس نے اثاثے ظاہر نہیں کیے اس کو نااہل کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، تو یار جو اکبر الکبائر ہیں، جو گنے چنے 6-7 بڑے بڑے گناہ ہیں، انہی کی آپ پابندی لگا دیں، ان پابندیوں کے لیے مشین لگا دیں. تو اس مشین سے گزرے گا، وہ کیا کہتے ہیں ممبر بنے گا، عدالت میں جائے گا، ساری چیزیں. صرف یہ سیاستدانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ان تمام شعبوں کے لیے ہونی چاہیے جن کے ہاتھ میں اس قوم کی قسمت کی لگام ہے. سمجھ آئی بات؟ مثال کے طور پر بڑے بڑے اکبر الکبائر کیا ہیں؟ زنا، سود، نشہ. اکبر
اکبر الکبائر علی الاطلاق تو صرف ایک ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ باقی جو میرے اور آپ کے سامنے سود کھانا، زنا اور بدکاری میں مبتلا ہونا، نشہ کرنا، ان 3-4 گناہوں میں سے کم باری باری ایک ہی کو پکڑ لیں۔ اگر آپ باقی چیزوں کی بنیاد پر نااہل قرار دے سکتے ہیں تو ایک ڈوپ ٹیسٹ کی مشین ہی لگا دیں بس۔ ایک بس جو انلیگل آپ کے ڈرگز ہیں اس میں آپ کی مشین، وہ تو میڈیکل بورڈ ہی کہے، ڈاکٹر فیصلہ کر سکتا ہے، ایک مشین فیصلہ کر سکتی ہے، میڈیکل بورڈ بٹھا لیں۔ چھوٹی سی ملازمت کے لیے مجھے اور آپ کو میڈیکل بورڈ سے گزرنا ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں قوم کے فیصلے ایک میڈیکل بورڈ اٹھا لیں، اس سے جو گزرے گا وہ قوم کی قسمتوں کا امین ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کتنے چہرے باقی رہتے ہیں۔ صرف ایک نشے کی کھیل لگا دیں، آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے، آپ کو بندے ہی نہیں ملیں گے، یار آ جاؤ شروع ہو گیا، میرے ابا کی توبہ میں آتا ہی نہیں ہو جاؤ، لیکن لگا دو لیں۔ لیکن لگانے والے نہیں لگاتے، کیوں؟ وہ خود مجرم ہیں، وہ نہیں لگانا چاہتے۔ وہ اتنا ہی جس نے ٹیکس ادا نہیں کیا یہ کر لو، جس نے اثاثے ظاہر نہیں کی یہ کر لو، جس نے یہ نہیں کیا وہ کر لو، بھائی کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور یہ مملکت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر ایک ڈوپ ٹیسٹ مشین لگا لیں، جو نشہ کرتا ہے اس کو سائڈ کریں، پھر دیکھیں کہ مملکت کتنی صاف پاک صاف ہوتی ہے اور کتنے صادق و امین بنتے ہیں آئندہ کے لیے، فیوچر میں، مستقبل میں انشاءاللہ بہت کم ملیں گے آپ کو، فی الحال میں بہت کم ملیں گے آپ کو، لیکن انشاءاللہ فیوچر میں بہت بڑی تعداد آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں خود ہی نہیں لگاتے، مشین رکھ لیتے ہیں وہاں سے گزرے تاکہ اس نے بم رکھا ہے کہ نہیں رکھا، یہ مشین لگانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہاں سے گزرے اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کرتا، منہ پہ بات ہی نہیں کرتا۔ اور اگر جو نشہ کرتا ہے اس سے بات کی جائے کہتا ہے میں نے کوئی کرپشن کی ہے، میں نے کوئی مالی کرپشن کی ہے، پرسنل لائف پہ اٹیک نہ کرے، تمہاری پرسنل لائف نہیں ہے، تم پبلک پراپرٹی، قوم کی قسمتوں کے فیصلے جہاں ہونے چاہیے وہاں اکبر الکبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ صادق و امین کا یہ مفہوم نہیں جو ایک گناہ کرے وہ صادق و امین نہ رہا۔ ارے بھائی صادق و امین کی امپلیمنٹیشن تو آپ صحابہ پر بھی نہیں کر سکتے، صحابہ کے بارے میں بھی قانون معصومیت کا نہیں تھا، مغفوریت کا تھا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، غلطی سے غلطی ہوئی معاف کر دیا۔ صحابہ بھی معصوم عن الخطا، قانون بطور قانون نہیں تھے، مغفور بطور قانون تھے۔ آج آپ قانون کے طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں ایک گناہ بھی نہ کرے؟ ہمیں پتہ ہے آپ نماز کی پابندی بھی نہیں لگا سکتے، حالانکہ نماز کو مسلسل چھوڑنے والا بھی صادق و امین نہیں رہتا، باہر آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کرو، ایک نشے کی مشین ہی لگا لو بس، آہستہ آہستہ صرف جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہ قوم کی قسمت کے فیصلے اچھے افراد کے ہاتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنی بات صادق و امین کے حوالے سے اتنی بات کافی ہے، لیکن یہ تعبیر و تشریح کہ معمولی گناہ ہو جائے اس کو صداقت و امانت سے نکال کے باہر کر دیں، بہرحال یہ تو صحابہ پر بھی فٹ نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ مغفور تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ صادق و امین کی کوئی آپ ایسی تعبیر تشریح نہیں کر سکتے کہ بندہ بالکل معصوم عن الخطا ہو، اس کے لیے پھر جبرائیل امین کو لانا پڑے گا نیچے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے حضرات کرنے لگا ہوں، جو تھوڑی سی میں پہلے بھی کر چکا ہوں، وہ ہماری معاشرتی ذمہ داری، ہمارے معاشرتی رویے اور آج کی جمہوریت سے ہمارے معاشرتی رویے کتنے خطرناک ہو چکے ہیں۔ میں جس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کے قائد کو چاہے زبان سے نہ کہوں لیکن عملاً اسے معصوم سمجھتا ہوں، اس کی ہر ادا کی فیور کرنا میں فرض نماز سے بھی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ غلط ہے بھائی، ان رویوں سے باز آ جائے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اگر کوئی ایسی بات کر دی جائے تو کسی اور کے قائد پہ فٹ ہوتی تو ہم اسلام کی حدیث لا کے دیکھو یہ ایسا ہے، اور اپنے قائد پہ فٹ ہوتی تو جو فٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، خبردار آپ یہ بات ہی نہ کریں۔ یہ ہمارے معاشرتی رویے بالکل غلط ہے۔ اپنے معاشرتی رویوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آئندہ جو میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کروں گا اگر موقع ملا وغیرہ آگے چلیں۔ معاشرتی رویوں کے حوالے سے جو بدقسمتی ہمارے یہاں ایک یہ پیدا ہو گئی جو جمہوریت کے حوالے سے، تو آج کی جمہوریت ہے یہ، اس میں کھوتے گھوڑے سارے برابر ہیں، ہر ایک کو
زبان کھولنے کی اجازت ہے، ہر ایک بندہ لنگوٹ کس کے میدان میں ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ جہاں خلافت ہوتی ہے وہاں عام آدمی کو صرف خلافت کے فائدوں سے مستفید ہونے کا حق ہے، بس باتیں کرنے کا حق نہیں، باتیں کرنے کا حق صرف اس کو جو اہل رائے ہے، جو اس شعبے کا ہے، بس اس کو حق ہے بات کرنا۔ چونکہ جمہوریت ہے تو کھوتا گھوڑا سب بات کر سکتے ہیں، سارے لنگور کس کے میدان میں ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ کہ جماعتیں وجود میں آئیں، جماعتوں کی وجہ سے وابستگی وجود میں آئی، وابستگی کی وجہ سے تعصب وجود میں آیا، تعصب کا نتیجہ یہ ہے کہ میں دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایک بات میرے قائد کے خلاف جاتی میں نہیں مانتا، اور اگر بات دوسرے کے قائد کے خلاف جاتی ہے میں پھر اس کا اشتہار لگا دیتا ہوں، نہیں یہ لو، یہ بالکل غلط ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، دور کر لیں ان چیزوں سے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا، اللہ کے لیے وہ کرنا۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں آج اس موضوع پہ بات نہیں کر سکا، لیکن ایک حدیث سنا کے بعد وہ ختم کرتا ہوں، اور توجہ صرف آپ نے للہ پہ دینی۔ من احب للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، وابغض للہ، جس نے نفرت بھی اللہ کے لیے رکھی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے دیا بھی تو اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، جس نے روکا بھی تو اللہ کے لیے روکا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ ہر جگہ للہ ہے، اس پر زور دے، بس عمران خان نہیں، نواز شریف نہیں، سراج الحق، سمیع الحق، فضل الرحمان یا کوئی اور نہیں، للہ، بس یہ اصول رکھے۔ اس اصول پہ آپ کے قائد کی جو باتیں پوری اترتی سلام ہے، نہیں اترتی خود فکر کرنے کی کوشش کریں، نیتیں آپ کی درست ہیں، اگر ان اصول کی تطبیق میں آپ سے غلطی بھی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ بڑی رحیم کریم ذات ہے، وہ آپ کو معاف اور مجھے معاف کر دے گی۔ اگر نیتیں درست نہیں ہیں، ہر اچھی بات اٹھا کے اپنے قائد پہ فٹ کرنی ہے، ہر بری بات اٹھا کے دوسرے کے قائد پہ فٹ کرنی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مغرب کا ایک کلچر ہے، خاص اسپیسیفک کلچر ہے۔ مغرب کا کلچر یہ ہے کہ تھوڑی بہت مالی بے ضابطگی وہ برداشت نہیں کرتے، نہیں جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، ٹیکس نہیں کیا کہتے ہیں چھپانا، ٹیکس کیا کہتے ہیں فائلر ہونا، جو بھی چیزیں، لیکن ان کے ہاں شرم و حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ننگے ہو جاؤ، جو مرضی ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں یہ پرسنل لائف ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلچر ہمارے ہاں انجیکٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں مالی بے ضابطگی، اس کے لیے بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، لیکن جب شرم و حیا کی بات ہوتی ہے تو جس کے شرم و حیا کے جنازے نکلے وہ بھی کہتا ہے میں کوئی کرپشن تو نہیں کرتا۔ بھائی بے شرمی سے بڑی کرپشن کیا ہے؟ کوئی مالی کرپشن میں مبتلا ہے، کوئی اخلاقی کرپشن میں مبتلا ہے، دونوں سے بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تیرے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے تو پھر جو مرضی کر، لیکن ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے۔ اگر میرے قائد نے مالی بے ضابطگی کی ہے، میں کہتا ہوں نہیں وہ معصوم ہے، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا، تیری گواہی پر لکھ لانا۔ اور اگلی بات یہ ہے، اگلا کہتا ہے کہ نہیں شرم و حیا، وہ کہتا نہیں شرم و حیا والی بات ہی نہیں ہے، صرف میرے قائد پہ الزامات ہیں۔ بھائی جو باتیں عدالت کی ہیں وہ آپ عدالت پہ چھوڑ دیں، اس کو میڈیا چوک کی آزادی میں نہ لائیں، موچی دروازے میں نہ لائیں، اور اپنی فکر کریں۔ میرے اور آپ کی قبر میں میرا اور آپ کا قائد نہیں اترے گا، میرے اور آپ کی نیت اور اعمال اتریں گے۔ واخر دعوانا